مگر ایسے نہیں ہے نا، ان کو فکر ہے کہ یہ کنسولیڈیٹ نہ کر لیں. اور میں آپ کو بتا دوں کہ کنسولیڈیشن کے جو آپ کو سائنز ہیں نا، وہ آپ کو اگلے مہینے نظر آنے شروع ہو جائیں گے کہ کنسولیڈیشن کیسے ہو رہی ہے. اور یہ فکر مند ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے کنسولیڈیشن ہوگی. جی ذرا یہ بالکل میں بھی تو انداز سے ہوں. اچھا ٹھیک ہے، میں تو نہیں کرنی، کسی اور نے کرنی ہے، مگر آئی کین امیجن. ہاں پہلی بات تو یہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی سے کچھ نہ کچھ اسسٹنس آپ کو اگلے 30 days کے اندر آنی شروع ہو جائے گی. ہاؤ مچ آئی کانٹ سے، بٹ ڈیفینیٹلی سم تھنگ ول کم. اس وقت انٹرنیشنل کمیونٹی از جینیونلی کنسرنڈ، اور دے ول میک این ایفرٹ ٹو گیو یو سم تھنگ اور دی ادر. پینٹس نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، 8-10 بلین نہیں ہوگا، مگر 2-3 بلین تو ہو ہی جائے گا. آلریڈی ورلڈ بینک نے کہا کہ ہمارے کو اپ ٹو 2 بلین کے جو ہمارے فنڈز آپ کے لیے ایئر مارک کیے ہوئے، ان کو ہم تھوڑا شفٹ کریں گے تاکہ آپ عوام کے لیے کچھ کر سکیں. یہ آج کی خبر ہے. اسی طریقے کے ساتھ آئی ایم ایف کی خبر ہے، جہاں وہاں سے خبریں آ رہی ہیں کہ آئی ایم ایف از ریڈی ٹو ریلیکس اٹس کنڈیشنلٹیز. جی وہ مفتاح نے آج بیان دیا ہے. جی مفتاح نے بیان دیا ہے. مگر میں آپ کو اور ایک بات کہتا ہوں، اسحاق ڈار صاحب واپس آ رہے ہیں. جی جی وہ آپ کو پتہ ہی ہے، میں آپ کو بتاؤں اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اسحاق ڈار صاحب نے پہلے سپریم کورٹ میں پٹیشن کی تھی کہ جی مجھے کیوں ایبسکاؤنڈر ڈکلیئر کیا ہوا ہے، اس کو ختم کیا جائے. آخری وقت پہ انہوں نے وڈرا کر لی اپنی پٹیشن، اور وہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے پاس چلے گئے. اور وہاں جا کے انہوں نے کہا کہ جی میرا پاسپورٹ نہیں تھا، تو نہیں تو میں آ جاتا. تو آپ نے مجھے پاسپورٹ اگر گورنمنٹ دے دیتی تو میں آ جاتا، تو میری غلطی تو نہیں ہے کہ میں نہیں آ سکا. اور انہوں نے کہا آپ نیب کو بلا کے پوچھ لیں. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نے ان کو 7 یا 6 7 یا 8 یا 9 اکتوبر تک کے لیے ایک قسم کی سسپینشن کر دی اپنے آرڈر کی، تاکہ وہ واپس آ سکے اور اپنا کیس لڑے. ٹھیک، بالکل. اب میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ آ رہے ہیں واپس، اگلے جمعے سے پہلے وہ واپس آ جائیں گے. اوکے نمبر 1 دیٹس بگ نیوز. ہاں نمبر 2 وہ جا کے سینٹ میں اوتھ لیں گے. بالکل، جو پینڈنگ ہے بڑی دیر سے. جی پینڈنگ ہے، وہ لیں گے. ٹھیک. نمبر 3 اگلے مہینے وہ فائنانس منسٹر بنیں گے. اچھا یہ بھی ہوگا. اچھا تو یہ خبریں درست ہے پھر جو بھی آج تو میں نے آپ کے لیے آج یہ خبریں کنفرم کر رہا ہوں کہ یہ سیکوینس ہے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ تو آپ کنسولیڈیشن کی طرف جا رہے ہیں. آپ کا یہ خیال تو نہیں ہے کہ آپ کا خیال ہے کہ یہ ایویں ہی ہو گیا سب کچھ؟ نہیں ایویں تو نہیں ہوا. ایویں تو نہیں ہوا، بس آپ چھوڑ دینا اس بات کو. خان صاحب از ورڈ کہ مطلب ہے کہ یہ ایویں نہیں ہوا یا ہو رہا ہے. یہ مطلب ہے کہ یہ ان کنسولیڈیشن وال جا رہے ہیں. ڈار صاحب جو ریپوٹیشن لے کے آ رہے ہیں، جس کے اوپر انہوں نے پروو کرنی ہے اپنی ریپوٹیشن، وہ کیا ہے؟ وہ ریپوٹیشن از بلٹ آن 2 pillars, اور ہی از ڈیوٹی باؤنڈ ٹو اپہولڈ دوز 2 pillars. ان کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے؟ توقع کیا ہو رہی ہے ان کے آنے کے ساتھ؟ کیا ہوگا؟ ایک بات تو وہ جو کہتے رہ گئے ہیں پچھلے 6 ماہ سے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈالر کو یہاں تک نہیں جانا چاہیے تھا، اگر ہم مختلف پالیسیز کرتے اختیار تو ڈالر یہاں تک نہ جاتا. کہنے کا یہ مطلب ہے کہ میں ڈالر کو گرا سکتا ہوں پاکستان میں. جیسے وہ پہلے انٹرونشنز کرتے رہے. انہوں نے پہلے 2 انٹرونشنز کی ہیں، ایک 1998 میں کی ہے، ایک 1998 میں کی ہے، اور ایک 2013 میں کی ہے. میں آپ کو یاد دلاتا ہوں انہوں نے کیا کہا تھا. 1998 میں آفٹر دی ایکسپلوژن آف دا نیوکلیئر بہت بڑی کرائسس، فائنینشیل کرائسس ہو گئی تھی. اس وقت یہ کامرس منسٹر تھے. نواز شریف صاحب نے ان کو بلا کے کہا کہ یہ تو اب ڈالر از گوئنگ ٹو ہٹ دا روف، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. آلریڈی اب یہ چلا گیا ہے 70 پہ چلا گیا تھا، 45 روپیز سے لے کے 70 پہ چلا گیا تھا. ڈار صاحب کو انہوں نے کہا چھوڑو کامرس اور آؤ فائنانس ٹیک اوور کرو. ٹھیک ہے، اس وقت ایڈوائزر آن فائنانس حفیظ پاشا صاحب تھے. ڈار صاحب کیم ان، جو بھی انہوں نے کیا، انہوں نے ڈالر 51 پہ لے آئے. میں آپ کو فیکٹس اوکے چیک کر لیجیے گا. 2014 میں 13 میں پھر یہی ہوا. ڈار صاحب کو، جب ڈار صاحب تھے تو ہی کیپٹ دا ڈالر ایٹ انڈر 100 روپیز. ان کے جب یہ آئے 104 تھا. انہوں نے ڈالر کو نہیں بڑھنے دیا، انہوں نے کنٹرول کر کے رکھا. اب وہ جو بھی طریقے اختیار کیے اس کے اوپر آپ اور میں اور حفیظ پاشا اور مفتاح اسماعیل صاحب لڑ سکتے ہیں،
کہ آپ نے مروا دیا, اس وقت آپ نے یہ کیا تو اس کی وجہ سے یہ ہو گیا, ڈالر تو رہ گیا مگر یہ پرابلم بن گیا, بعد میں یہ بن گیا, وہ الگ بات تنقید ہے. یہی ہوتی ہے, تنقید یہی یہی ہوتی ہوتی ہے نا. ہے. ہاں جی کہ یہ ہوتی ہے. اچھا اب بات یہ ہے کہ ڈار صاحب کو اب آئیں گے نا تو ان کا سب سے پہلا چیلنج یہ ہوگا کہ آئی ایم ایف سے ری نیگوشیٹ کریں, ٹھیک, اور جو فنڈنگ ہے, جو سورسز ہیں, اور جو اکنامک پالیسی ہے, اس کو گیئر اپ کیا جائے ٹو ریڈیوسنگ انفلیشن اینڈ برنگنگ the rupee, making the rupee stronger. Now we have to wait and see. اور اسی مقصد کے لیے ان کو نواز شریف صاحب بھیج رہے ہیں, یہ میں آپ کو بتا دوں. اینڈ the مقصد is کہ now we have got into trouble. اب because of the floods and because of عمران نے جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیا ہے, ہمیں اسپیس مل گئی ہے. اب اس اسپیس کو آپ جا کے استعمال کریں اور ریسٹور کریں ہماری کریڈیبلٹی, اسپیشلی عوام کا جو غصہ ہے اس کو کسی طریقے کے ساتھ آپ مہنگائی کو کم کریں. تو یہ چیلنج کی طور پہ وہ آ رہے ہیں. اگر خان ڈار صاحب سکسیڈ کر جاتے ہیں جیسے بھی ہے, میں ادھر کہ جی اگلے 2 سال بعد جا کے پھر گلج پہ جائے گی, وہ نہیں میں کہتا. فوری طور پہ عوام کو ریلیف چاہیے. اگر عوام صحیح. کو ریلیف دلوا دیتے ہیں کیونکہ پیسے زیادہ باہر سے لے آتے ہیں, یا کوئی اکنامک پالیسی ایسی کرتے ہیں, یا آئی ایم ایف سے ری نیگوشیٹ کر کے ٹھیک کر لیتے ہیں معاملے, میری بات سمجھ رہے ہیں آپ, بالکل تو میں سمجھ رہا ہوں. پھر یہ گورنمنٹ اسٹرانگ ہو جائے گی. کریکٹ. تو عمران خان از فیئرفل آف آل دس. اسی وجہ تو سے ہی از ٹرائنگ. اب میں آپ کو بتاؤں, مفتاح اسماعیل صاحب نے بڑا کانفیڈنس ریسٹور کیا تھا انٹرنیشنل کمیونٹی میں اور اپنی بزنس کمیونٹی میں بھی, صحیح. مگر صحیح. عوام میں انفارچونیٹلی جو پالیسی میجرز ہوئے ان کا بڑا بوجھ پڑ گیا. نواز بالکل. شریف صاحب بہت اپسیٹ ہیں اس چیز کے اوپر. انہیں احساس ہے بالکل. کہ اور مجبوری تھی, مگر وہ یہ چاہتے ہیں یہ مجبوری جلدی سے جلدی ختم ہو, اور کوئی سیاست کو ان کمانڈ رکھنا چاہتے ہیں, ناٹ اکنامکس کے اوپر سیاست رکھنا چاہتے ہیں. یہ نہیں کہ سیاست کے اوپر اکنامکس ہے, اس وقت سیاست کے اوپر اکنامکس ہے. وہ چاہتے ہیں کہ اکانومی کے اوپر سیاست ہونی چاہیے, جو پولیٹیشین ہمیشہ کرتا ہے, جو عمران خان نے بھی درست. کیا جاتے جاتے. تو ریسٹوریشن آف دی کریڈیبلٹی ان دی آئیز آف دی عوام, وہ اب جاب ہے آف شہباز شریف صاحب along with اسحاق ڈار صاحب. یس. تو اب اگلے مہینے یہ تبدیلی ہوگی. اب مفتاح اسماعیل صاحب کے 6 ماہ پورے ہونے جا رہے ہیں, اس کے بعد وہ فائنانس منسٹر نہیں رہ سکتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس کے بعد ٹرانزیشن بڑی سموتھ ہو جائے گی. مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا میں فائنانس ایڈوائزر نہیں بنوں گا, تو اٹ از انٹائرلی لائکلی کہ مفتاح اسماعیل صاحب کو کوئی اور پوزیشن مل جائے گی آف ایکول امپورٹنس, بیکاز ہی از اے ویری ویلیوبل ممبر آف دس شہباز صاحب's team and his یس. relations with the establishment are very good and very good. So Mr. Ismail Saab will remain a member of this cabinet and we continue to play an important role. But میں یہ سمجھتا ہوں کہ economic policy will undergo a change. Okay? So these are things that you will see happening in the next 2 months.